انیکا، آپ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا لیڈیز فرسٹ، تو آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ ہمیں بتائیے گا پہلے کہ جو فتنة الخوارج سے نمٹنے کے لیے کیا حکومت پاکستان نے کوئی لایا عمل تیار کیا ہے ابھی تک، کہ صرف مذمت کرنے کے لیے رہ گئے ہم؟ صاحب، فتنۃ ہندوستان کے حوالے سے لاہ عمل تیار ہو جانا اور لاہ عمل کے اوپر کسی طریقے سے ہم امپلیمنٹ کرنا، دیز آر ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگس. لاہ عمل تیار ہے لیکن لاہ عمل کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور اس شدت سے امپلیمنٹ کرنا کہ فتنۃ الہندوستان دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میرا بلوچستان کے حوالے سے بڑا ایک اوپن اور بڑا ایک واضح جو ہے وہ سٹینس ہے، اور وہ یہ کہ ان کو ہم کسی طریقے کی کوئی سپیس نہیں دے سکتے. جہاں ان کو سپیس دیں گے یہ ہندوستان سے پیسے لیں گے یا ہمارے جوانوں کو پہ اٹیک کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے، اب یہ خواتین اور بچوں پر اٹیک کرنے پر آ گئے. تو میرے خیال میں لاہ عمل سے معاملہ آگے نکل گیا ہے. اب ہم لوگوں کو نان سٹاپ دھڑا دھڑ ان کے اوپر اٹیک کرنے کی ضرورت ہے. جدھر نظر آئے شوٹ ایٹ سائٹ والی سچویشن ہو، وہ بات ہی نہ رہے کسی طریقے سے کہ اب لاہ عمل بنائیں گے، اب میٹنگ ہوگی، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا. دیٹ ٹائم ہیز پاسڈ ناؤ، کیونکہ آپ کو بلوچستان کو سیکیور کرنا ہے. اور اچھا، اب آپ اس آپ کا کیونکہ تعلق بلوچستان سے ہے نا انیکا، میرے لاس کا جی آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے نا، جی جی تو اب میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ لیٹس بی اوپن ٹوڈے. بلوچستان میں یا آپ کے سردار جو ہیں وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یا لیویز کنٹرول کرتی ہیں، یا پھر حکومت وقت جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو بلوچ عوام کو اگر آپ پراپر لوکل باڈیز دیتے ہیں اور ان کو اسٹیٹ کا حصہ بننے دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں، اس کی ریاست میں، ہر چیز میں شراکت دار ہوں، تو کم از کم آن گراؤنڈ سپورٹ جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا. صاحب، یہ کام کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور یہ کام ہونا چاہیے. آپ ملٹائی پرونگڈ سولوشن ڈھونڈیں گے تب جا کے چیزیں سالو ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر مالک کو یا کسی اور کو موقع نہیں دیا گیا. کیا ثناء اللہ زہری جو ہیں وہ بلوچستان کا حصہ نہیں تھے؟ کیا ہمارے باقی ملک کے اندر لوکل باڈیز کے سسٹم کو بڑا تگڑا کر دیا گیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اسلام آباد کے اندر گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی پہنچ گئی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب، سندھ، کے پی کے اندر گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی پہنچ گئی ہے؟ تو ہم اس بات سے دہشت گردی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر کیونکہ ڈیموکریسی نہیں پہنچی ہے تو دہشت گردی میں یا تو ہر دہشت جگہ گردوں ہونی کی کسی چاہیے نا، طریقے سے پنجاب ہونی میں بھی ہونی چاہیے. چاہیے. یس، بٹ ہے نہیں. کیا دہشت گردی کا جواز بن تو سکتا میرا ہے یہ؟ سوال یہ ہے کہ حکومت کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ لوگوں کو اپنا ان کے حق مار کے رکھیں گے تو پھر ان کے آگے ریٹیلیشن ہوگی؟ یہ ریٹیلیشن صرف لوگوں کے حقوق سے منسلک نہیں ہے مباشر صاحب. میرے اوکے. کیونکہ ہسبینڈ کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ دہشت گردی اور یہ والی ساری جو اٹیکس ہے نا، یہ ان کا تعلق ہے ایک برین واشنگ سے، جو کہ وہاں کے کئی اساتذہ جن کو ریکروٹ کیا جاتا ہے ڈی ایل اے کی طرف سے، انڈیا کی اچھی خاصی فنڈنگ کی طرف سے. اور اس کے اندر پھر یہ زاویہ آتا ہے کہ کیونکہ وہاں معاشی اپلفٹ نہیں ہوئی ہے تو لوگ ذریعہ معاش ڈھونڈنے کی لیے دہشت گردی کی طرف جاتے رہے. ان کی ذہن سازی یہ ہوئی کہ آپ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے آزاد وطن کی بات کر رہے ہیں. ان کے اندر یہ تھاٹ پروسیس ڈیولپ کیا گیا بہت بچپن سے، اور بچپن سے یہ تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ ایک پیسے اور دوسرا اس آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. وہاں ہر چیز کے اوپر اس ٹائم پر آپ کو نظر رکھنا ہوگی. وہاں کے کچھ یونیورسٹیز، کچھ اسکول کے اساتذہ بچوں کو برین واش کرتے ہیں، کچھ پیسے کی بنیاد کے اوپر لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ واقعی میں سرمچار بنے ہوتے ہیں اور یہ سوچ ٹھیک رہے ہے، ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے. آزاد تو وطن لیں گے. ڈاکٹر حامد اٹس اے خان ملٹی آپ پرونسپٹ. کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تو پھر ایسا کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو کل کوئٹہ پہ جا کر جو سب سے اونچا پول ہے وہاں سے کلبھشن یادو کو ٹانگا جائے. میں تو یہ ڈیمانڈ کروں گا تاکہ ان کو نظر آئے بالکل کہ کیا بیچ رہا ہے یہاں پہ. اور جو دہشت گرد آئیڈینٹیفائی ہو جائے اس کے ہر گھر والے کو وہ جو ہے ڈیتھ پنشمنٹ مل جائے، تاکہ آئندہ کوئی دہشت گرد بنتے ہوئے بھی سوچے اور گلوریفائی نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب. مبشر صاحب
جی مبشر صاحب، میں 100% ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ بڑا کلیئر ہے کہ دہشت گرد کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ پلانٹڈ ہیں، فائنانسڈ ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی معافی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ نے یہ جو بات کہی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ذہن تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس بات پہ کمیٹڈ، اور یہ چند لوگ ہیں. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ باقی بلوچستان کی پبلک جو ہے، دے بلیو ان سسٹم. ان کو بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ اس وڈیرا اور سردار سسٹم سے جان چھڑا کر ان کو بیسک ڈیموکریسی دینی چاہیے، اس سے میں کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے جو فاسق لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ کوئی معافی اور ان تو کے لیے یار کوئی حل ایک نہیں. منٹ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے ایک نہیں، میری ایک عرض سنیں ذرا، مجھے سوال جی کا جی جواب دیں. آپ کو پتہ ہے ہندوستان ان کو فنڈ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے، نیکا کو پتہ ہے، سب کو 100%. پتہ ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں ہندوستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس کو فنڈ کرتے؟ ہم کیوں نہیں ناگالینڈ جاتے، منی پور جاتے؟ خالستان کو ہم اوپنلی کیوں نہیں ہیلپ کرتے؟ کشمیر میں بالکل. کیوں نہیں آزادی کے لیے کرتے؟ پھر I mean if push comes میں to shove then we should do that. ایبسولوٹلی مبشر صاحب، میرے ساتھ یہاں پہ خالستان کی لیڈرشپ یہ شکوہ کرتی ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں اوپنلی تو پاکستان میں تو گورنمنٹ آپ سے یہی سپورٹ کہہ رہا کرتی ہوں ہے. نا کہ میں کیوں نہیں کر ایگری رہے. کرتا ہوں آپ سے، اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جی ہم ابھی بھی اس چیز پہ ہیں کہ ہم یہ دنیا کو، ہمارا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جی ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہم مورل سپورٹ ضرور کریں گے، ہم خالستان کی بھی مورل سپورٹ. لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اور ایک اور چیز بڑی کلیئر ہے، وہ یہ کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ چونکہ انڈیا کے پاس اب کوئی اور حل نہیں رہا، مئی کی جو شکست ہوئی ہے اس کے بعد، اب وہ اسی طرح سے ہمیں ہر طرح نہیں سے میں نہیں زخمی ایگری کر کرتا، رہا ہے. میں نہیں ایگری اور کرتا، کیونکہ ایک منٹ، وہ پہلے بھی یہ کر رہے تھے اور وہ ابھی بھی یہ کر رہے ہیں، وہ رکے کب ہیں؟ اب انہوں نے اس کو اونلی ریزالو کے طور پہ لے لیا ہے. فل کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک دونوں اپروچ ان کی ایک ہی چیز ہے کے اندر جو ہے، وہ دہشت گردی شاید. اور میرا خیال نہیں یہ نہیں، ہے، میں آج آپ کو ایسا بتاتا کریں، ایک چلوں. اور کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، میں نہیں، جی جی میں اور آپ مل کر بھی ہم انڈیا کی برائیاں کرتے رہیں گے، پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. لیٹس کم اپ وتھ سولوشن ٹوڈے. آپ مجھے بتائیں کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ سولوشن دو ہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اوپنلی ون لاسٹ وارن کر کے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. ہم نے افغانستان کے اندر بھی کارروائیاں کی ہیں، ہم نے یہاں پر بھی جہاں تک بھی، جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑتا ہے، ایکشن پلان تھا، اس حوالے سے ہمیں ایکسٹریم ہارڈ سٹیٹ بن کے ان کو کوئی معافی نہیں دینی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انڈیا کو اب ہم وارننگ دے کہ جی اگر انڈیا یہ کیری آن رکھتا ہے تو وی ہیو دا رائٹ ڈاکٹر ٹو صاحب گو آپ یو اینڈ کے میں رہتے انسائڈ ہیں، انڈیا. آپ یو کے میں میں رہتے ہیں، اس کو اس طرح سمجھتا ہوں. آپ یو کے میں رہتے ہیں، جی جی. کس شہر میں؟ میں مانچسٹر، اب مینچسٹر. مانچسٹر لندن کے بعد. تو اگر یہاں سے کوئی بچہ آتا ہے 20 21 22 سال کا اور وہ گاڑی لے بالکل. کے نکلتا ہے مینچسٹر سے، تو وہ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ہر جگہ پہ آرام سے رات کو جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ ایون آدھی رات کو دن بالکل کے ٹائم پہ جا سکتا ہے؟ 100% یہاں پہ 100% جا سکتے. آپ اس اپنی عمر میں دن کے ٹائم پہ جا کے دکھا دیجیے گا مجھے بلوچستان یا آدھا میں کے پی ایگری کے. کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے جب تک ہمیں کوئی ایکشن نہیں لینا. اب وہ ایکشن ڈیفینیٹلی. کیا ہے؟ اب وہ ایکشن کیا ہوگا؟ وہ پیسفل ایکشن ہے، وہ آرمڈ ایکشن ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ایکشن تو لینا میرے پڑے گا حساب نا، سے ان کے مذمت ساتھ سے تو کام صرف نہیں چلے آرمڈ گا. ایکشن. مبشر صاحب، ان کے ساتھ مکمل آرمڈ ایکشن چاہیے، اور پوری قوم اس کے لیے پیچھے کھڑی ہے. اور دیکھیں پوری قوم کا پورا ایک بلیو ہے کہ اگر